TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس گزشتہ روز کینیڈا کے 5 روزہ دورے پر مغربی صوبے البرٹا کے شہر ایڈمنٹن پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس گزشتہ روز کینیڈا کے 5 روزہ دورے پر مغربی صوبے البرٹا کے شہر ایڈمنٹن پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اس دورے کا خاص مقصد رومن کیتھولک کلیسا میں پادریوں کے مقامی بچوں کے ساتھ ناروا سلوک پر معذرت طلب کرنا ہے۔ کینیڈا میں گرجے سے متصل نام نہاد رہائشی اسکولوں میں گزشتہ سالوں کے دوران زیر تعلیم مقامی بچوں کے ساتھ پادریوں کی بدسلوکی کے واقعات کی پریشان اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں اور مقامی لوگ ان غلط کاریوں پر رومن کیتھولک چرچ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایڈمنٹن پاپائے روم کے کینیڈا کے دورے کا پہلا پڑاؤ ہے، جس کے بعد وہ 2 اور مقامات پر جائیں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بنفس نفیس دوسرے حکام کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ وہ وہیل چیئر پر تھے۔ ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کے دوران دیسی ڈھول پیٹے گئے ہیں اور نعرے بازی کی گئی ہے، جبکہ ایک کے بعد ایک مقامی رہنما نے پاپائے روم کا استقبال اور تعائف کا تبادلہ کیا۔ پاپائے روم نے اپنے ہمراہ طیارے میں سوار صحافیوں کو بتایا کہ یہ ایک دعائیہ سفر ہے۔ انہوں نے خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے دعاؤں پر زور دیا۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے مقامی عناصر محض معافی نامے سے زیادہ عملی تلاش میں ہیں۔ وہ ان بچوں کی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اقامتی اسکولوں سے کبھی گھروں کو نہیں لوٹے۔ وہ استحصال کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے، متاثرین کو مالی معاوضہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ویٹیکن میوزیم میں موجود دیسی نوادرات کی واپسی بھی چاہتے ہیں۔ کنفیڈریشن آف ٹریٹی 6 کے سربراہ جارج آر سینٹ جونیئر نے کہا کہ پاپائے روم کی یہ معذرت ہمارے تجربات کی توسیع کرتی ہے اور گرجے کے لیے دنیا بھر کے مقامی لوگوں کے ساتھ مجروح تعلقات پر مرہم رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، لیکن انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور یہ ایک آغاز ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں شدید طوفان کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، متعدد درخت گر گئے جبکہ کئی مکانات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں شدید طوفان کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، متعدد درخت گر گئے جبکہ کئی مکانات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جنوبی انٹیریو کے بیشتر علاقوں میں شدید گرج چمک کے ساتھ ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ اتوار کی رات ٹورنٹو اور گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے انوائرمنٹ کینیڈا کی طرف سے شدید گرج چمک کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ GTA میں 50 سے 75 ملی میٹر بارش اور 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ ہائیڈرو ون نے اتوار کی شام کہا کہ طوفان کی وجہ سے اس وقت تقریباً 26,000 صارفین بجلی سے محروم ہیں، جبکہ عملہ بجلی کی بحالی کے لیے جلد سے جلد اور محفوظ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ موسلا دھار بارش سے سیلاب اور سڑکوں پر پانی جمع ہو سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا تھا کہ اگر گاڑی چلاتے وقت مرئیت کم ہو جاتی ہے تو اپنی لائٹس آن کریں اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ کسی بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بجلی چمکنے کا امکان ہے۔ تیز طوفان شدید گرمی کے دنوں کے بعد آتے ہیں۔ ٹورنٹو اور بہت سے دوسرے علاقوں کے لیے گرمی کی وارننگ بدستور نافذ ہے۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ پیر کو متوقع 23 سینٹی گریڈ کے ٹھنڈے درجہ حرارت کے ساتھ توقع ہے کہ گھٹن والی گرمی آج رات کم ہو جائے گی۔ یوکرین میں لڑنے والا کینیڈین شہری ہلاک ہو گیا۔ حال ہی میں یوکرین میں مرنے والے کینیڈین شہری کی شناخت ایک رضاکار جنگجو کے طور پر ہوئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین میں لڑنے والا کینیڈین شہری ہلاک ہو گیا۔ حال ہی میں یوکرین میں مرنے والے کینیڈین شہری کی شناخت ایک رضاکار لڑاکا کے طور پر ہوئی ہے، جس کا عرفی نام بیور ہے، جو یوکرین کی مسلح افواج کے اندر ایک خصوصی آپریشن گروپ کا حصہ تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 امریکی، ایک کینیڈین اور ایک سویڈش شہری جو کیف کے کنارے دونباس میں لڑے تھے، اس ہفتے مارے گئے ہیں۔ یوکرین میں ہلاک ہونے والے کینیڈین شہری کی شناخت 3 دیگر غیر ملکی رضاکار جنگجوؤں کے ساتھ ہو گئی۔ تینوں کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب گزشتہ ہفتے مشرقی یوکرین کی ڈونباس علاقے میں ایک روسی ٹینک نے ان پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ ان کے یونٹ کمانڈر نے تصدیق کی کہ وہ سب مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کے ایک ساتھی کا کہنا تھا کہ وہ سب ہیرو ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ خدا ان چاروں کو سلامت رکھے اور ان کو دائمی سکون اور خوشی دے۔ میرا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گلوبل افیئرز نے اتوار کو یوکرین میں ایک کینیڈین کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کونسلر اہلکار خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مشاورتی مدد فراہم کر رہے ہیں، لیکن شناخت کی تصدیق کرنے سے باز رہے۔ ہلاک ہونے والے دیگر رضاکار جنگجوؤں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی تلاش کے حصول کے لیے پر امید ہیں۔ روس کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ یوکرین کو نہیں توڑ سکتی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے ہمارا ملک ہی غالب آئے گا۔ لڑائی کے باوجود ملک میں زندگی چلتی رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की जानिब से मुसल्लत की गई जंग यूक्रेन को नहीं तोड़ सकती। टेलीग्राम पर जारी बयान में सदर ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग 5 माह तक पहुंच गई है और हमें यकीन है हमारा मुल्क गालिब आएगा। उन्होंने कहा कि इस जंग ने यूक्रेन को नहीं तोड़ा है और ना ही ये मुल्क टूटेगा। हम हार नहीं मानेंगे और जो हमारा है उसकी हिफाजत करेंगे। सदर का कहना था कि हम जीतेंगे, इस लड़ाई के बावजूद मुल्क में ज़िंदगी चलती रहेगी। यूक्रेनी सदर का मज़ीद कहना था कि अमेरिका और नेटो के दीगर रुकन ममालिक से रूसी पेशकदमी को रोकने के लिए भारी हथियारों की फराहमी और जंग के दौरान कब्ज़े में लिए गए आज़ाद इलाकों के लिए अपना मुतालबा दोहराया है। दुनिया की ताकतवर मईशत रखने वाला जर्मनी भी महंगाई के जलजलों से लरजने लगा। बढ़ती कीमतों से मुल्की सनतों का पहिया रुकने लगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूरोप का माशी इंजन कहलाने वाला मुल्क जर्मनी भी आलमी सतह पर होने वाली महंगाई के बोझ तले दबने लगा। दुनिया की ताकतवर मईशत रखने वाला जर्मनी भी महंगाई के जल्जलों से लरजने लगा। बढ़ती कीमतों से मुल्की सनतों का पहिया रुकने लगा। रूस यूक्रेन जंग से जहां आलमी मईशतों को ज़बरदस्त धचके लगे हैं, वहीं कीमतें बेकाबू होकर बढ़ती जा रही हैं। एक जानिब कीमतों में होशरुबा इजाफे ने यूरोप के माशी हब जर्मनी को शदीद मुतासिर किया है, तो दूसरी जानिब सनदों ने पैदावारी लागत से परेशान होकर कटौतियाँ कर दी। जर्मनी में 3500 कंपनियों के सर्वे से मालूम हुआ है कि तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनमें से 16% पैदावार में कमी कर रही हैं या जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियां बंद कर रही हैं। सर्वे करने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के सदर ने कहा है कि ये तशवीशनाक आदादोशुमार हैं, क्योंकि तवानाई की कीमतें मुस्तकिल तौर पर एक बोझ हैं। जर्मनी अपनी बरामदात से चलने वाली मईशत को ईंधन देने और सनत का पहिया चलाने के लिए रूसी गैस पर इंसार करता है। अगर यूरोप मुकम्मल तौर पर रूस पर पाबंदियां आयद करके मॉस्को से गैस की खरीदारी से बाइकाट करता है तो जर्मनी जैसी बड़ी मुआशी ताकत को शदीद धचका लगेगा। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।